يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ نے طویل عبادت و ریاضت کی زندگی بسر کی اور اس دوران ارادہ کیا کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جائے۔ چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا بہت ضعیف تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکتا تھا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے ازراہ ہمدردی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے آپ کے سہارے یہ سفر شروع نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے پروردگار کے بھروسے سے اور توکل پر یہ سفر کیا تھا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسوؤں کا دریا آپ کے آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگیں اور اس کی رحمت طلب کرنے لگیں کہ اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا، اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔ ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھی کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ بہت عرصے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس گدھے نے طویل عمر پائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ عرصے تک بیابان میں قیام کیا اور خدا سے التجا کی، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے مٹی سے بنایا ہے جبکہ کعبے کی تعمیر پتھر سے ہوئی ہے، خاک اور پتھر میں کیا آویزش ہوگی، لہذا تو مجھے بالواسطہ اپنا دیدار کرا دے، مجھے مکان نہیں مکین سے غرض ہے۔ بلا واسطہ جواب آیا کہ اے رابعہ، تو نظام عالم کو درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی تو جل کر سیاہ ہو گیا اور پاش پاش ہو گیا، لہذا وہ سوال نہ کرو جس کی تم اہل نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ لہذا آپ نے سفر جاری رکھا۔ اچانک آپ کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئیں اور کہا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جاؤ، مجھے تیری سنگی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے۔
مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ آپ کو سارے سفر کے دوران یہ زوم رہا کہ دوسرے لوگ تو قدموں کے بل چل کر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، جبکہ میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور دیکھیے، جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ موجود ہی نہیں تھا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ تمہاری ریاضت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی۔ روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام خاتون کون ہیں؟ جواب ملا، سامنے دیکھ۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور سوال کیا کہ آپ نے نظام عالم کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ضرور ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اپنا تماشا بناتے ہوئے آئے ہو تو دیر تو ہونی ہی تھی، تم 2 رکعت پڑھ کے فاصلہ طے کرتے رہے، جبکہ میں نے خاموشی سے اور عجز و انکساری سے یہ فاصلہ طے کر لیا اور یہاں پہنچ گئی ہوں۔ پھر آپ دونوں نے حج کیا، طواف کعبہ رو رو کے مکمل کیا۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی سے دعا کی کہ اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی دعا سنی تو لرز گئے اور دل میں کہنے لگے کہ واقعی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بلند درجے پر فائز ہیں، جو اس طرح کی دعا مانگنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لائیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔